الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور میرے بھائیو دوستو بزرگوں، جیسا کہ جب سورہ کہف کی تفسیر کا آغاز ہوا تھا تو اس سورت کا شان نزول آپ حضرات کے سامنے میں نے بیان کیا تھا کہ کچھ مکہ کے مشرکین کفار مکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے یہود کے کہنے پر 3 عجیب و غریب سوالات کیے تھے۔ اس میں پہلا سوال کیا تھا کہ وہ نوجوان جو غار میں چلے گئے تھے ان کا کیا واقعہ ہے؟ پھر دوسرا روح کے بارے میں سوال کیا تھا، اور تیسرا کہ وہ ذوالقرنین بادشاہ تھا اس کا کیا کارنامہ ہے اور اس کے کا کیا واقعہ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ اصحاب کہف کا جو واقعہ ہوا ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے 20 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ 250 عیسوی کا واقعہ ہے جب یہ لوگ غار میں گئے تھے، اور 300 سال کے قریب غار میں رہے تو 550 عیسوی کے قریب ہو گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے ہے تو 570 عیسوی چل رہی تھی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ غار والوں کا واقعہ پیش آیا، نوجوان جو غار میں گئے اس وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں فرما تھے، لیکن پھر بھی ان کے ان سوالات کے جوابات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں وحی کے ذریعے سے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے اور پکے نبی ہیں، جس نبوت کی شک کی بنیاد پر کہ ظاہر سی بات ہے کہ مکہ کے مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے تھے۔ جب یہ سوالات کیے تو ان سوالوں کے جوابات جب وحی کے ذریعے سے دے دیے، اس کے علاوہ اور کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا اس واقعے کے بتانے کا، نہ اس زمانے میں موجود تھے، نہ کسی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی علم حاصل کیا ہو، کوئی آپ کا استاد ہو، پھر بھی وحی کے ذریعے سے پورا واقعہ اور ان 3 سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں، تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے اور پکے نبی ہیں۔ تو ایک تو اس سورت کے اندر اللہ رب العزت اس واقعے کو نقل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہے کہ ہم نے جس نبی کو اس دنیا میں بھیجا ہے وہ پکے اور سچے نبی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ان لوگوں نے سوالات کیے تو یہ لوگ اس واقعے کو بڑا عجیب سمجھ رہے تھے کہ ایسا کیسا کہ 309 سال یعنی 300 سال کے قریب اللہ نے ان نوجوانوں کو غار میں سلا دیا پھر زندہ کر دیا۔ تو یہ اس واقعے کو عجیب سمجھ رہے تھے۔ قرآن کریم اسی کو نقل کر رہا ہے
ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ نبی جی یہ لوگ اس واقعے کو ہماری تعجب کی نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی سمجھ رہے ہیں۔ آپ ان سے کہیے کہ ضرور یہ واقعہ ایک عجیب ہے، ایک عجوبہ ہے کہ 300 سال کے بعد اللہ ان کو زندہ کر رہا ہے، پھر بھی وہ ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ لیکن اس سے زیادہ ہماری قدرت کے اندر اور بہت ساری تعجب کی نشانیاں موجود ہیں۔ کہ آپ غور نہیں کرتے کہ دنیا میں کچھ نہیں تھا، صرف اللہ کی ایک تنہ ذات دنیا میں تھی، پھر اللہ نے اس پوری دنیا کو وجود بخشا۔ آسمان نہیں تھا، اللہ نے 7 آسمانوں کو بنایا۔ کیا یہ میرے تعجب کی نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی نہیں؟ زمین نہیں تھی، اللہ نے زمین کو بنایا۔ چاند نہیں تھا، اللہ نے چاند کو بنایا، سورج کو بنایا۔ تو یہ تو اس سے بھی زیادہ تعجب کی نشانی ہے، جس کو یہ تعجب کی چیز سمجھ رہے ہیں، یہ اس سے کم چیز ہے، لیکن اس کو زیادہ تعجب کی نگاہ سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری بات اس واقعے سے، چونکہ اس کے پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ قرآن کریم کے جہاں جہاں بھی قرآن کریم واقعے کو نقل کرتا ہے تو یہ قرآن کریم کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے۔ ہم اپنے کانوں کی مزے کے لیے اور لذت کے لیے اس کو سن لیں، وہاں کیا مزہ آ گیا واقعہ سن کر۔ ہرگز اس کا مقصود قرآن کریم کا نہیں ہے اس واقعے کو بیان کرنے سے، بلکہ قرآن کریم جہاں کہیں بھی واقعے بیان کرتا ہے، قصے بیان کرتا ہے، ضرور بھی ضرور اس میں ہمارے لیے کچھ عبرت کی، ہدایت کی، نصیحت کی باتیں ہوتی ہیں۔ اس میں ہدایت کی، عبرت کی بہت ساری باتیں ہیں۔ گزشتہ تفسیر میں نے آپ کے سامنے اس کا کچھ تفصیلی واقعہ بھی بیان کر دیا تھا، لیکن اب قرآن کریم نے تفصیلی واقعہ تو بیان نہیں کیا ہے، لیکن واقعے کے وہ پہلو جس میں ہمارے لیے کچھ عبرت کی باتیں وہ نقل کیے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ قرآن کریم نے جب یہ واقعے کی شروعات کی تو اس وقت یہ اس آیت کے ذریعے سے اشارہ ہو رہا ہے کہ اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ یہ جو نوجوان تھے یہ کوئی عام قسم کے آدمی نہیں تھے، شہزادے تھے، اپنے زمانے کے بڑے شہزادے، شاہانہ گھرانوں میں سے تھے۔ لیکن جس زمانے میں یہ نوجوان تھے اس زمانے کا جو بادشاہ بت پرست تھا، دقیانوس، خود بت پرستی کرتا تھا اور دوسروں کو بت مورتی کی عبادت پر مجبور کرتا تھا۔ اللہ نے ان کے دلوں کے اندر ایمان کی بات ڈال دی اور ایمان کو جمع دیا، تو یہ نوجوان اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنی دین کی حفاظت کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ کر غار میں چلے گئے، اور اللہ نے ان کے دلوں کو اتنا مضبوط بنایا۔ قرآن کہہ رہا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، کہ ہم نے ان کے دلوں کو اتنا ایمان کے اعتبار سے مضبوط بنایا کہ بادشاہ کے سامنے توحید پیش کر رہے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ ہم ابھی قتل کر دیے جائیں گے، ہمیں بادشاہ مار ڈالے گا، لیکن پھر بھی اللہ فرما رہے کہ ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا، اس مضبوطی کی وجہ سے وہ ایمان پر مضبوط ثابت قدم جمے رہے۔ مفسرین یہ عجیب بات لکھتے ہیں کہ اگر اللہ آدمی کے دل کو ایمان کے اوپر مضبوط نہ کرے، اس کے دل کو مضبوط نہ بنائے، تو آدمی کبھی بھی پھسل سکتا ہے۔ تھوڑے سے حالات آ گئے، تھوڑی سی بیماری آ گئی، آدمی اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، 2 پیسوں کے خاطر، 2 ٹھیکروں کے خاطر آدمی اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، یہ ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے کہ کیسے بھی حالات آ جاوے، کیسا بھی ماحول ہو، مادیت کا ماحول ہو، بت پرستی کا ماحول ہو، جہاں تمہارے اپنے ایمان کا خطرہ ہو، اگر تمہارا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ مضبوط نہیں ہوگا تو تم اپنے ایمان پر نہیں جم سکتے۔ ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے کہ جتنا ہمارا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ مضبوط ہوگا، اللہ کی معرفت ہوگی، اتنا آدمی کا دل مضبوط ہوگا، پھر کیسے بھی ماحول آئیں گے آدمی اس ماحول سے ٹکر لے لے گا، لیکن اپنے ایمان کو نہیں چھوڑے گا۔ اب یہ سارے کے سارے نوجوان اپنے دین کی حفاظت کے لیے غار کے اندر چلے گئے۔ اب جب غار میں گئے ہیں تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے حفاظت کا کیا سامان انتظام کیا، یہاں قرآن کریم بیان کر رہا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، کہ جب یہ لوگ غار میں گئے ہیں تو اس کا جو انٹری کا جو دروازہ تھا یہ بہت چھوٹا تھا، لیکن اندر سے غار بہت کشادہ تھی، بہت کشادہ تھی۔ باہر سے دیکھنے میں دروازہ بہت چھوٹا ہے، لیکن اندر سے میں غار بہت کشادہ تھی۔ اب اللہ رب العزت نے جب انہیں سلا دیا غار کے اندر، تو اس وقت اللہ رب العزت یہ کہہ رہے کہ ان کے غار کا دروازہ یا تو اتر دشا میں ہوگا یا دکشن میں ہوگا۔ اب جب سورج نکل رہا ہے تو سورج ان کے غار میں ڈائریکٹ اندر نہیں جا رہا ہے۔ دیکھیے سورج بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے
جہاں اس کے بہت سارے نقصانات ہیں، اس کی گرمی کے گرمی میں اس کی گرمی کو آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے، وہاں اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں کہ بغیر سورج کے آدمی دنیا میں زندہ بھی نہیں رہ سکتا ہے۔ لیکن اگر ڈائریکٹ ان کے اوپر سورج کی گرمی پڑتی تو یہ لوگ اس کو برداشت نہ کر سکتے، ہو سکتا ہے کہ ان کی آنکھ بیدار ہو جاتی۔ اللہ بیان فرما رہے کہ ہم نے اس غار کے ماحول کو، اس کے ٹیمپریچر کو نارمل کرنے کے لیے یہ انتظام کیا کہ جب سورج مشرق سے نکل رہا ہے تو ان کے غار کے اندر نہیں جا رہا ہے سورج کی گرمی، سورج کی جو دھوپ ان کے غار میں نہیں جا رہی ہے، صرف اس کی گرمی جا رہی ہے تاکہ غار کے اندر جو کشادہ، جو ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، اس گرمی کی وجہ سے موسم بالکل نارمل ہو جائے۔ لیکن ایسا نہیں کیا کہ ڈائریکٹ سورج کی دھوپ ان کے اوپر پڑتی ہے۔ یہ اللہ کی عجیب نشانیوں میں سے ہے۔ یہاں سے دروازہ ہے، ادھر سے سورج نکل رہا ہے، اب بیچ میں سے دروازہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ جب سورج بیچوں بیچ آئے گا تو پوری سورج کی دھوپ اندر جانی چاہیے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنی قدرت سے ایک عجیب نظام ایسا کیا کہ سورج کی دھوپ ان کے بدن پر نہیں پڑتی تھی، اور اتنا ٹھنڈا ماحول بھی نہیں کیا کہ اس کی تپیش بھی اندر نہ جاری ہو، کہ اس کی ٹھنڈک کی وجہ سے بھی وہ بے چین ہو جائے، بلکہ سورج کی دھوپ ان کے بدن پر نہیں پڑتی تھی، تھوڑی تھوڑی ہلکی سی گرمی ہم نے اس غار میں داخل کر دی، اور جب سورج غروب ہوتا تھا تب بھی اس کی کرنیں اندر نہیں جاتی تھی، تھوڑی سی گرمی اس کی جاتی تھی۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، اور یہ غار کے کشادہ حصے میں تھے۔ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یہ ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سورج کی دھوپ اندر جاتی، لیکن ہم نے اپنی قدرت سے یہ انتظام کیا، اور یہ انتظام کیوں کیا؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے دین کی حفاظت کے لیے قدم اٹھایا ہے، اللہ نے دنیا کے سارے نظام کو ان کے تابع کر دیا، سورج کا نظام بھی تابع کر دیا، ہوا کا نظام بھی تابع کر دیا کہ ٹھنڈی ہوا بھی جا رہی ہے، اور سورج کے نظام تابع کیسا کیا کہ دھوپ نہیں جا رہی، صرف اس کی گرمی جا رہی ہے، تاکہ یہ آرام سے نیند اپنی لیتے رہے۔ اس سے مفسرین نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ کرامات اولیاء یہ حق ہے، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، اللہ کے جو بزرگ ہوتے ہیں، جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، ان سے بعض مرتبہ خلاف عادت کوئی باتیں ثابت ہوتی ہیں، اس سے استدلال کیا ہے۔ جیسے اپنے نبی کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نبی کے ذریعے سے کوئی بات ثابت کرتے ہیں، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ ہر زمانے میں ہر نبی کو یہ چیز عطا فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا دیا؟ عصا دیا تھا، عصا زمین پر مارتے تھے سانپ بن جاتا تھا، جیسا سانپ کو پکڑا فوراً عصا بن گیا۔ اب دیکھیے کتنے عصا کو زمین پر مارنے میں کتنے سیکنڈ لگیں گے، 5-10 سیکنڈ۔ اس 5-10 سیکنڈ میں اندر میں اس سانپ کے اندر میں خون کس نے ڈالا، جیو کس نے ڈالا، اس کو ہرتا پھرتا کس نے کیا، اور پھر اسی سیکنڈ میں اگر سانپ کو پکڑ لیا فوراً لاٹھی بن گئی۔ کہاں گیا وہ جیو، روح کہاں چلی گئی، وہ بدن کہاں چلا گیا؟ تو یہ معجزہ ہے جو اللہ نبی کو دیتے ہیں تاکہ لوگ سمجھے کہ یہ میرا وقت کا نبی ہے۔ اور جو نبی نہیں ہوتے ہیں، نبی کے بعد جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، اللہ انہیں بھی اپنا ایک ایسی باتیں ان کے ہاتھوں سے ظاہر کرتا ہے جس کو ہم کرامت کہتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت جیسے بہت سارے واقعات ہیں کہ جیسے اس کے پہلے بھی سورہ یوسف کی تفسیر میں نے بتایا تھا کہ 3 بچے ایسے جنہوں نے بچپن میں باتیں کی ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 دن کے چھوٹے بچے ہیں، لیکن جب لوگوں نے حضرت مریم پر الزام لگایا کہ انہوں نے تو کس سے شادی کی نہیں ہے اور یہ بچہ کہاں سے آیا، لوگوں نے الزام لگایا حضرت مریم علیہ السلام پر، حالانکہ بالکل پاکیزہ عورت تھی، بہت عجیب و غریب قسم کی عورت تھی، اتنے تقوی والی عورت تھی کہ اللہ ان کو غیب سے روزی کا اللہ نے ان کے لیے انتظام فرمایا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان کی کفالت کرتے تھے، باہر سے دروازہ بند کر دیتے تھے جب وہ جاتے تھے اپنی نبوت کی تبلیغ کے لیے، لیکن جب وہ آتے تھے تو دیکھتے تھے کہ مریم علیہ السلام کے پاس تو ایسے پھل ہے کہ جو بے موسم کے پھل ہیں، کوئی پھل نہیں ان کے، ابھی کچھ اس موسم کا، یہ کوئی موسم نہیں اس پھل کے آنے کی۔ پوچھا کہ مریم انا لکی ھذا، یہ پھل کہاں سے آیا؟ کہا کہ ذالک من عند اللہ، یہ میرے اللہ کی طرف سے۔ اسی وقت حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ جو اللہ بے موسم کے پھل دے سکتا ہے وہ اللہ بڑھاپے میں مجھے اولاد دے سکتا ہے۔ فوراً اللہ سے دعا کی ربی ھب لی من الصالحین، اللہ مجھے بھی تو اولاد دے، چنانچہ اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے کے اندر اولاد دی۔ تو بہرحال یہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ نے ان کی ایک امر کن سے جب ان کے اندر روح پھونکی تو اس کے ذریعے سے ان کو حمل ٹھہرا، اس سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کی بستی والوں نے ان پر الزام لگایا، 3 دن کے بچے وہ اپنے گہوارے میں گھوڑیے میں سوئے ہوئے اور کہہ رہے قال انی عبد اللہ، میں کوئی زانی بچہ نہیں ہوں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس نے مجھے کتاب انجیل دی ہے، اس نے مجھے نبی بنایا ہے۔ دیکھیے
ابھی اس وقت نبی نہیں ہے، نبی تو بعد میں بنے، لیکن اللہ یہ بچے کے ذریعے سے گواہی دلوا رہا ہے۔ ایک اور واقعہ بھی بخاری شریف کے اندر لکھا ہوا ہے، بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک آدمی تھا جریج کر کے، بڑا عابد تھا، بڑا عبادت گزار تھا، لیکن کچھ اس کی ماں کے ساتھ اس کی ایسی بات ہوئی کہ اس کے ماں نے اس کو کچھ بد دعا دی۔ اس بد دعا کی وجہ سے اس کے اوپر کچھ الزام لگا۔ کیا الزام لگا؟ ایک عورت نے الزام لگایا کہ یہ بچہ فلاں ایک عبادت خانے میں جریج نام کا ایک آدمی ہے، اس نے مجھ سے زنا کیا، اس سے بچہ پیدا ہوا ہے۔ اور پورے گاؤں میں شور ہو گیا کہ بڑا عابد بنا پھرتا ہے اور اس عورت سے زنا کیا اور اس سے بچہ پیدا ہوا۔ تو اس نے 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ میری ماں کی بد دعا ہے کہ مجھ پر الزام تو لگ گیا، لیکن اس کی وضاحت ہونی چاہیے کیا بات ہے۔ اب اللہ نے اس کے لیے انتظام کیا، چونکہ بڑا مستجاب الدعوات تھا، تو اس وقت اس بچے کا، جس بچے کی وجہ سے اس پر الزام لگا تھا، اس نے اس بچے سے کہا کہ تو ہی کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں فلاں چرواہا میرا باپ ہے، یہ میرے باپ نہیں ہے۔ اس دن وہ بچہ بھی 2 یا 3 دن کا تھا، لیکن اللہ نے اس جریج کو الزام سے بری کرنے کے لیے اس بچے کو زبان دی، جس نے کہا کہ میں یہ فلاں چرواہا میرا باپ ہے، یہ میرا باپ نہیں۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جو آدمی دین کی حفاظت کے لیے اپنا آپ کو تابع کر دیتا ہے، اللہ پورے دنیا کے نظام اللہ اس کے تابع کر دیتے ہیں۔ ذالک من آیات اللہ، یہ میری اللہ کی نشانیوں میں سے قدرت کی نشانی ہے۔ من یہد اللہ فہو المہتد، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پر ہے، اور ومن یضلل، جس کو اللہ گمراہ کر دے، دنیا کے اندر کوئی آدمی وہ کسی کو اپنا مددگار اور اپنا ہدایت کا راستہ بتانے والا نہیں پائے گا۔ ہدایت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور گمراہی بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی، اس میں اللہ کے وسلم کا ارشاد ہے وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ، کہ پوری کی پوری دنیا جمع ہو جائے کسی ایک آدمی کو نفع پہنچانے کے لیے، اور اللہ نہ چاہے تو اسے کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا، اور پوری کی پوری دنیا مل کر اس کو نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسی طریقے سے اگر اس کی مقدر کی ہدایت نہیں ہے تو کوئی اسے ہدایت نہیں دے سکتا ہے، اگر اللہ چاہے تو اللہ اس کو ہدایت دے سکتا ہے۔ دیکھیے یہ نوجوانوں کے لیے اللہ نے ہدایت کا انتظام فرمایا، تو اللہ نے انہیں کیسی ہدایت دی، حالانکہ پوری بستی بت پرست ہے، بالکل اللہ کے غیر اللہ کا ماحول ہے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں ہدایت کو ڈالا ہے۔ یہ نوجوان اپنی دین کی حفاظت کے لیے غار میں چلے گئے، اللہ نے انہیں ہدایت دی، اور اللہ نے ان کے لیے کیسا انتظام فرمایا۔ اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، آپ اس کے لیے کوئی ولی یعنی کوئی مددگار نہیں پائیں گے، اور مرشدہ کوئی راستہ بتانے والا نہیں پائیں گے۔ اب یہاں غار کی کیفیت بیان کرنے کے بعد اب اللہ ان سونے والوں کی کیفیت کو بیان کر رہا ہے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، دوسری کیفیت کہ جب آپ دیکھیں گے کہ یہ غار میں کس طریقے سے سوئے ہوئے ہیں، ان کے سونے کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے، یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ آدمی جب سوتا ہے تو اس کے اندر 3 چینجنگ ہوتے ہیں، 3 تبدیلی ہوتی ہیں۔ جب سوتا ہے تو اس کی آنکھیں سب سے پہلے بند ہو جاتی ہیں، نمبر 2 پر اس کا بدن تھوڑا سا ڈھیلا پڑ جاتا ہے، اور نمبر 3 پر اس کا سانس جو ایک جاگنے کی حالت میں ہوتی ہے، وہ سانس کی اس کی جو آواز اس ہونے کی حالت میں بدل جاتی ہے، سانس میں اس کی کچھ تبدیلی آ جاتی ہے۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو اس طریقے سے سلایا تھا کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، بدن بھی ان کا بالکل ڈھیلا نہیں ہے، اور ان کے سانس کے اندر بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ وَتَحْسَبُهُمْ، یہ مخاطب جب ان کو دیکھے گا تو گمان کرے گا کہ وہ جگ رہے ہیں، وَهُمْ رُقُودٌ، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ فرمایا کہ یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، چوتھی بات، آدمی جب سوتا ہے اور کسی 1 کروڑ پر آدمی سو جاوے زمین کے نیچے، زمین کے اوپر، نیچے زمین ہے، اور 1 کروڑ پر مدت تک سویا رہے تو کیا ہوا؟ اس حصے کو آکسیجن نہ ملنے کے بعد اس میں پھوڑے پڑ جاتے ہیں، اور پھر بہت لمبی دیر تک سوئے تو مٹی کا کام کیا؟ کسی چیز کو کھا جانا، کہ ان کے بدن کو مٹی نہ کھاوے اور ان کا بدن پھوڑوں کی وجہ سے سڑ نہ جاوے، اس کے لیے ہم نے یہ انتظام کیا کہ ہم دائیں بائیں ان کو کروٹ بھی بدلوا رہتے تھے۔ دیکھیے اللہ انتظام کر رہا ہے، حالانکہ سوئے ہوئے ہیں، لیکن اللہ رب العزت اپنے خزانہ غیب سے انتظام کر رہا ہے کہ دائیں بائیں اللہ ان کی کروٹوں کو بدلوا رہا ہے تاکہ ان کی بدن کو مٹی نہ کھا جائے۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ، اور کتا اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے دہلیز پر چوکھٹ پر بیٹھا ہوا ہے۔ نے واقعے میں سنایا تھا کہ جب یہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک چرواہ بھی ان کے پیچھے پیچھے ہو گیا، وہ چرواہ کے ساتھ کتا بھی تھا، انہوں نے اس کتے کو ہٹایا بھی،
لیکن کتے کو اللہ نے ایک تاریخ کی کتاب میں لکھا ہے کہ کتے کو اللہ نے زبان دی کہ تم مجھے کیوں بھگا رہے ہو، تم جس غار کے میں جا رہے ہو اس غار کے باہر اگر میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ تو وہ کتا باہر جب یہ لوگ غار کے اندر گئے ہیں تو یہ باہر جو چوکھٹ تھی غار کی، اس چوکھٹ پر اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر وہاں بیٹھ گیا۔ اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ کتا تو پالنا جائز نہیں ہے، پھر انہوں نے غار کے باہر کتا، ایک تو جواب انہوں نے دے دیا کہ خود لے کر نہیں گئے تھے، کتا آ کر بیٹھ گیا تھا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ان کی شریعت میں جیسے کہ وہ کتا پالنا جائز تھا، ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی کہ جو ہماری شریعت میں جائز نہیں تھی لیکن پہلی شریعت میں جائز تھی۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی شریعت میں کتا پالنا جائز ہو اس لیے کتا لے کر گئے ہو۔ اب یہ ہے کہ کتا ہماری شریعت میں شوقیہ کتا پالنا جائز نہیں، لیکن تین قسم کی مجبوری میں کتا ہم رکھ سکتے ہیں۔ ایک تو آدمی کے پاس بہت سارے جانور ہے، بکریاں ہے، تو ان کی حفاظت کے لیے کتے کو رکھ سکتے ہیں، تاکہ اگر کتا باہر ہوگا تو کوئی دوسرا جانور ان کی بکریوں کو کھائے گا نہیں۔ یا کھیتی کی حفاظت کے لیے بھی آدمی کتا رکھ سکتا ہے، کھیتی کی حفاظت کے لیے بھی کتا رکھ سکتا ہے۔ اور تیسری شکل ہے شکار کے لیے، کلب معلق جسے بولتے ہیں، کہ ایک کتے کو اس طریقے سے ٹریننگ دی ہے، سامنے اگر آدمی کو کوئی شکار کرنا ہے لیکن شکار اس کے ہاتھ میں نہیں آ رہا ہے، اب کتے کو ایسا سدایا ہے اور ایسی ٹریننگ کی ہے کہ وہ اس شکار کو پکڑ سکتا ہے۔ تو شریعت کہہ رہی ہے کہ تم اس طریقے سے شکار کے لیے کتے کو پال سکتے ہو، کیونکہ اس میں بھی مسئلہ لکھا ہے جب وہ کتا شکار کرے گا تو شکار کو پکڑنے کے بعد فوراً وہ چھوڑ دے گے، پھر تم اس کو حلال طریقے سے ذبح کرو تو پھر تمہارے لیے حلال ہوگا۔ لیکن کتے نے اس کو شکار کو ایسا پکڑا کہ ایسا دبوچا کہ وہ وہیں مر گیا تو تمہارے لیے حرام ہو گیا۔ بہرحال یہ تین قسم کے کتے ہماری شریعت میں پالنا جائز ہے۔ یہاں مفسرین نے عجیب بات یہ لکھی ہے، امام قرطبی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ دیکھیے اس کتے کو اللہ رب العزت جنت میں بھیجیں گے۔ حالانکہ آپ نے سنا ہوگا کہ جنت صرف انسانوں کے رہنے کی جگہ ہے، جانوروں کا مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں اللہ رب العزت جن جانوروں نے جن دوسرے جانوروں پر ظلم کیا ہوگا، دنیا میں میدان محشر میں ان کو اللہ اس کا بدلہ دلوا دیں گے۔ بے سینگ والی بکری کو کسی سینگ والی بکری نے سینگ مارا ہوگا تو اللہ رب العزت میدان محشر میں اس کو سینگ دیں گے، وہ اس کو سینگ مارے کی بدلہ ہوگا یا پھر اللہ سارے جانوروں کو مٹی کر دے گا۔ لیکن اصحاب کہف کا جو کتا ان کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ مفسر فرماتے ہیں یہ اس کے لیے کہ یہ 300 سال ان اللہ کے ولیوں کے پاس ان کی حفاظت کے لیے بیٹھا رہا، تو ان کی صحبت کی برکت سے اللہ اس کو بھی جنت میں بھیج دیں گے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب کتے جیسا کتے جانور کا یہ حال ہے تو اگر ایک انسان اگر اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں رہے گا، اللہ کے ولیوں کے ساتھ تعلق رہے گا، تو کیا اللہ اس کو جنت میں نہیں بھیجے گا؟ تو معلوم ہوا کہ جب کتے کو اللہ جنت میں بھیج سکتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہمارے زمانے کے جو اللہ والے ہیں، جو بزرگ ہیں، جن کو اللہ نے ایک بصیرت دی ہے، شریعت کا علم دیا ہے، ایسے اللہ والوں کے پاس ان کی خدمت میں جایا جاوے، ان کی صحبت میں رہا جاوے۔ اللہ والوں کی ایک نگاہ اگر ہمارے اوپر پڑ گئی ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ عجیب ان کی نگاہیں ہوتی ہیں، عجیب ان کی نگاہ ہوتی ہے۔ پر تم جاؤ جن کو اللہ نے ایسی بصیرت دی ہے، آپ ان کی مجلس میں بیٹھیں گے، عجیب آپ اندر میں ایک کیفیت محسوس کریں گے کہ دل میں خوش آ رہا ہے، دل کے اندر سے ظلمت نکل رہی ہے، نور دل میں آ رہا ہے۔ یہ تو جو آدمی جاتا ہے اسی کو پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ والوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہونا چاہیے۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی زندگی کے کسی موڑ پر اٹک جاتا ہے، کچھ ڈیسیجن نہیں لے سکتا ہے، کچھ فیصلہ نہیں لے سکتا ہے، اس وقت بھی اگر کسی اللہ والے سے ہم بیعت ہیں تو ان کی خدمت میں جا کر ہم اپنا معاملے کو رکھیں گے، اس وقت وہ ہمیں بہترین مشورہ دے کر ہماری گاڑی آگے چلا دیں گے۔ یہ بہت سارے فائدے ہیں۔ جب ایک کتا جیسا کتا بھی ان اللہ والوں کی برکت سے جنت میں جا سکتا ہے تو جو آدمی دنیا میں ان اللہ والوں کی صحبت میں رہے گا اللہ اس کو بھی ضرور جنت میں بھیجیں گے۔ تیسری بات، حیات الحیوان نامی ایک کتاب ہے علامہ دمری علیہ رحمہ کی۔ دیکھیے ہمارے مصنفین نے، ہمارے بزرگوں نے کچھ نہیں چھوڑا ہے، سب کچھ لکھ دیا ہمارے لیے، بس ضرورت ہے کہ ہم ان کتابوں کو پڑھیں۔ انہوں نے کتاب لکھی حیات الحیوان نام کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر دنیا میں اللہ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ درندے ہو، چاہے ہو یہ جانوروں کے کیا نام ہیں، ان میں اللہ نے کیا صفات رکھے ہیں، اللہ نے اس میں کیا برائیاں رکھی ہیں، وہ کس قسم کی مخلوق ہے، پوری ڈیٹیلز میں بیان کر دی۔ اس میں علامہ دمری علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ کتے میں اللہ نے ایسے عجیب و غریب صفات رکھے ہیں کہ اگر وہ آدمی اپنی زندگی میں ان صفات کو داخل کر لے تو اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ کتا ہے جس کو مارنے کا حکم ہے اگر وہ ستائے تو،
ناپاک جانور ہے اور اس کے بدن پر لعاب وغیرہ لگا ہوا ہے، لیکن اللہ نے اس میں کچھ ایسی عجیب و غریب صفات رکھی ہیں کہ آدمی ان صفات کو اپنی زندگی میں داخل کر لے وہ اللہ کا بڑا ولی بن سکتا ہے۔ اس میں انہوں نے ایک صفات لکھی ہے کہ کتے میں ایک صفات یہ ہے کہ اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ مالک نے ایک سوکھی روٹی بھی اس کے پاس ڈال دی نا تو پوری زندگی اپنے مالک کی وفاداری کرے گا۔ مالک مارے گا ڈنڈا بھی، پھر بھی دوڑتا ہوا جائے گا، واپس آ کر بیٹھ جائے گا مالک کی گھر کے دہلیز کے اوپر۔ کوئی باہر اجنبی آدمی آئے گا تو بھونکے گا، مالک کے گھر کی حفاظت کرے گا کہ کہیں میرے مالک کے گھر میں جا کر چوری نہ کر لے۔ علامہ دیوبند علماء لکھتے ہیں کہ ایک کتا ایک سوکھی روٹی کھا کر اپنے مالک کی وفاداری کرتا ہے تو انسان تجھے تو اپنے مالک کی کتنی وفاداری کرنی چاہیے۔ کتنی ہزاروں کروڑوں نعمتیں تو کھا رہا ہے اپنے مالک کی، اور تو کتنی وفاداری کر رہا ہے۔ جس مالک نے تجھے پیدا کیا، بہترین شکل و صورت میں تجھے بنایا ہے، اب وہ مالک تجھے اپنے دربار میں بلا رہا ہے اور تو کیا کہہ رہا ہے؟ میرے پاس ٹائم نہیں، میرے کپڑے ناپاک ہے، آئی ایم بیزی، میں تو بیزی ہوں، دکان پر کسٹمر بہت زیادہ ہے، میں کیسے جا سکتا ہوں؟ میری دکان کا مسئلہ ہے، میری روزی کا مسئلہ ہے۔ کتنا بڑا آدمی نمک حرامی کرتا ہے اپنے مالک کے ساتھ جس نے اتنی ہزاروں نعمتیں دی ہیں۔ ایک نعمت بھی، کتے کی ایک صفت بھی کوئی آدمی اپنی زندگی میں داخل کر لے وہ اللہ کا بڑا ولی بن سکتا ہے۔ بہرحال یہ کتے کے بارے میں کچھ باتیں تھیں۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ کہ جب یہ لوگ غار میں گئے تو اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت کے لیے اور ان کے سامان کی حفاظت کے لیے باہر ایک تو کتے کو بٹھا دیا، اور پلس ان کی حیت کو اللہ نے ایسا بنایا کہ کوئی آدمی اگر باہر سے اندر جا کر دیکھنا بھی چاہے تو وہ دیکھ کر ڈر جائے، جھگ رہے لوگ تو اس لیے اللہ فرما رہے ہیں لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اے مخاطب اگر تو ان کو جھانک کر دیکھتا لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا تو ان کو دیکھ کر بھاگ جاتا، وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا اور ان کو دیکھنے کے بعد تیرے دل میں ایک دہشت پیدا ہو جاتی۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک عجیب، اللہ نے رعب ڈال دیا اس غار کے اندر، کسی کی جانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ کتابوں میں لکھا ہے، ایک روایت آتی ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور غالباً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دونوں جا رہے تھے، کسی ایک سفر سے واپس ہو رہے تھے، اس غار کے پاس سے ان کا گزر ہوا، تھوڑے دور تھے وہ، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ چلو ہم بھی غار کی زیارت کر لیتے ہیں، اندر جا کر دیکھ لیتے ہیں کہ وہ لوگ کیسے سوئے ہوئے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے منع فرمایا کہ بھئی قرآن نے منع کر دیا ہے، لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ اگر تم ان کو اندر جھانک کر دیکھو گے تو تم مارے ڈر کے بھاگ جاؤ گے۔ تو حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ یہ تو اس زمانے کے لوگوں کے لیے ہے جو اگر بت پرست تھے تو اللہ نے ان کے لیے ایک عجیب انتظام کیا تھا کہ بادشاہ بت پرست ہے اور تلاش کرتے کرتے اگر غار کے پاس آ گیا اور غار مل گئی تو اندر گھس جائے گا اور ان کو حیران پریشان کرے گا۔ اب تو بات رہی نہیں تو چلو ہم دیکھتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک شکل اختیار کی کہ کچھ ساتھیوں کو بھیجا دیکھنے کے لیے۔ جب وہ ساتھی غار کے پاس پہنچے ہیں تو وہ ساتھی کہہ رہے کہ ایسی عجیب و غریب ہوا چلی، اس ہوا کو دیکھ کر ہم ڈر کے وہاں سے ہمارے بھاگ گئے وہاں سے۔ یعنی آج تک کوئی اس غار کے قریب نہیں جا سکتا ہے، اللہ نے ایسی عجیب و غریب رعب ڈال دیا ہے کہ کوئی اندر جا کر ان کو جھانک کر دیکھ بھی نہیں سکتا ہے۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا کہ ہم نے اگر تو جھانک کر دیکھے گا تو مارے ڈر کے بھاگ کر نکل جائے گا اور تیرے دل میں ایک دہشت سما جائے گی۔ اب آگے ایک اللہ دوسرا مضمون شروع کر رہے ہیں، وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ کہ جس طریقے سے ہم نے ان کو سلایا تھا اب ہم ان کو 300 سال کے بعد زندہ کر رہے ہیں، بیدار کر رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ ترجمہ جس طریقے سے ہم نے ان کو سلایا تھا اسی طریقے سے ہم ان کو بیدار کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے ان کا سونا ایک عجیب و غریب چیز تھی، اس طریقے سے ان کا بیدار ہونا بھی ایک عجیب چیز تھی۔ کیا تھی کہ 300 سال کے بعد بیدار ہو رہے ہیں، کچھ کھانا نہیں کھایا ہے۔ آدمی 2-3 دن کھانا نہ کھائے تو آدمی کا جسم کیسا ہو جاتا ہے؟ اللہ فرما رہے کہ ہم ان کو بیدار کر رہے ہیں لیکن پھر بھی صحیح سالم تھے۔ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ اب آپس میں ایک دوسرے کو پوچھ رہے ہیں، کیا پوچھ رہے ہیں کہ ان میں سے قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ ایک کہنے والے نے کہا کہ تم اس غار میں کتنے دن رہے؟ تو کچھ لوگ جواب دے رہے قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ہم تو ایک دن رہے یا آدھا دن رہے۔ اب مفسرین کہہ رہے کہ یہ انہوں نے جواب کیوں دیا ایسا؟ اس لیے کہ جب وہ غار میں جب داخل ہوئے تھے تو صبح کا وقت تھا اور جب بیدار ہوئے 300 سال کے بعد تو شام کا وقت تھا، تو سمجھے کہ ہم آدھا دن یا ایک دن رہے ہیں، اس لیے ان کو اتنا اندازہ نہیں ہوا کہ ہم 300 سال غار میں سوئے ہیں۔ اب دوسرے کچھ لوگ تھے، چونکہ یہ لوگ 7 لوگ تھے، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ یہ فضول بحث کیوں کر رہے ہو کہ ہم کتنے سال سوئے تھے؟ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ تمہارا رب زیادہ جانتا ہے کہ تم اس میں کتنا رہے، اس کو چھوڑو، ابھی تو بھوک لگی ہے، اس کا انتظام کرو، اب بھوک لگی دیکھو۔
جیسے 300 سال کے بعد بیدار ہوئے، ایک دم سے بھوک لگی، ابھی اس کا بھوک کا انتظام کیجئے، تو کہہ رہے کہ ایک آدمی کو فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، اب اس 7 میں سے ایک آدمی جس کا نام تملیکہ تھا، جو اس کو خزانچی بنایا تھا، جس کے پاس سارے لوگوں نے اپنے پیسے جمع کروائے تھے، کہا کہ تو جا بازار میں اور جا کر اس میں سے جو ایھا ازکا طعامن، جو حلال پاکیزہ کھانا وہ لے کر آنا۔ اب یہ لفظ جو استعمال کیا، یہ اس کے لیے استعمال کیا کہ یہ سمجھ، جس ظالم بادشاہ کے زمانے میں یہ بھاگے تھے غار کے اندر، وہ دقیانوس بادشاہ تھا، اور اس زمانے میں رواج تھا کہ یہ لوگ بت پرست تھے اور اپنے بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے جانور۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے بازار میں جو ہوٹلیں ہوگی، وہ ہوٹلوں کے اندر بھی غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ بک رہا ہوگا۔ اب یہ تو یہ سمجھ رہے کہ ہم تو کچھ دن ٹھہرے ہیں، ابھی وہی حکومت چل رہی ہے، تو اس لیے کہا کہ بھئی جاؤ تو ایسی ہوٹل سے کھانا لائیو جس میں حلال کھانا مل رہا ہو، حرام کھانا نہ مل رہا ہو۔ اس سے مفسرین نے بات لکھی ہے کہ بھئی ہم کسی ایسے شہر میں چلے گئے، کسی ایسے بازار میں، کسی ایسے ہوٹل میں گئے جہاں کے بارے میں ہمیں شک ہے، تو وہاں بغیر تحقیق کے کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ یہ تو مسلمانوں کی آبادی ہے تو مسلمان ہی ہوں گے، یا چہرے سے داڑھی والے دکھ رہا ہے تو کچھ صحیح ہوگا، اگر شک لگ رہا ہے تو بغیر تحقیق کے کھانا مت کھاؤ، اس لیے کہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام کے ساتھ ذبح کیا ہوا جانور ہمارے لیے حرام ہے۔ ہمارے استاد محترم مفتی محمود صاحب باردولی، انہوں نے تفسیر میں ایک واقعہ سنایا، چونکہ ان کے باہر کے سفر ہوتے رہتے ہیں۔ بولے ایک مرتبہ میں امریکہ گیا میرے کچھ ساتھیوں کے ساتھ۔ اب امریکہ جس جگہ ہمارے ٹھہرنا تھا وہاں ایک ہوٹل تھی، اب ہوٹل کے اندر ہمارے کچھ ساتھی ویجیٹیبلز کھانا لاتے رہتے تھے، ہم وہاں باہر نکلتے تھے تو ہم لوگ یہ نان ویج نہیں کھاتے تھے، لیکن ہمارے کچھ ساتھی کو کچھ مچھلی کی تمنا ہوئی کہ مچھلی تو چونکہ اس کو حلال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم مچھلی یہاں کی بہت مشہور ہے کھاتے ہیں۔ وہ کہہ رہے مفتی صاحب کہ ہمارے کچھ ساتھی ہوٹل میں گئے اور ایک ساتھی کسی کام کے لیے جہاں کھانا بن رہا ہے وہاں چلا گیا، تو مفتی صاحب کہہ رہے کہ اس نے عجیب بات یہ سنائی کہ جب میں جہاں کھانا بن رہا ہے اس کھانے کی جگہ پر میں پہنچا ہوں تو مچھلی کو فرائی کر کے اس کے اوپر شراب کو چھڑک رہے ہیں۔ مفتی صاحب نے کہا کہ ابھی تک تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ چلو بھائی مچھلی تو ہم کھا سکتے ہیں، لیکن جب ہم نے یہ چیز دیکھی کہ بھئی مچھلی کے اوپر یہ لوگ شراب کو چھڑک رہے اور اس کی وجہ جب معلوم کی کہ اس سے ٹیسٹ میں اور اضافہ ہوتا ہے، تب سے ہم نے مچھلی کھانا بھی بند کر دیا باہر کے ہوٹلوں میں۔ تو جب تک تحقیق نہ ہو جاوے تب تک یہ ہوٹلوں کے اندر یہ نان ویج کھانے میں اور اس طرح کی چیزیں کھانے میں آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے، اس لیے کہ ایک لقمہ بھی اگر حرام کا آدمی کے بدن میں غیر محسوس طریقے سے انجانے میں بھی چلا گیا، سب سے پہلی چیز اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی دعا اور عبادت قبول نہیں ہوتی، اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اللہ توفیق چھین لیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی، مسجد کے باہر بیٹھے ہوئے لیکن توفیق نہیں مل رہی، تو اس کی بہت ساری جہاں وجوہات ہیں، وہاں ایک وجہ حرام لقمہ ہے، شک والا لقمہ ہے، جھوٹ بول کر کوئی دھندا کیا، بزنس کیا ہے، وہ دھندا وہ مال ہمارے پیٹ میں جا رہا ہے، وہ بھی شک والا لقمہ ہے۔ کتنی احتیاط کی ضرورت ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، کہ آدمی اپنے معاملات میں، اپنے بزنس میں یہ سوچے کہ کہیں کسی طریقے سے میرے مال میں حرام تو نہیں آ رہا ہے، یہ نہیں کہ بھئی بس آنے دو، حل من مزید، بس آنے دو، کہیں سے بھی آ رہا ہے نا۔ بعض لوگوں کی زبانوں پر یہ بات ہوتی ہے، کوئی بات نہیں، ہم کچھ آ رہا ہے حرام تو مسجد کے اندر 500 روپے لکھوا دیں گے، اللہ ہمارے مال کو پاک کر دے گا۔ دیکھو شیطان کسی کسی باتیں دلوں میں ڈالتا ہے، حرام کما رہے ہیں اور پھر شیطان دل میں بات بھی ایسی ڈال رہا ہے، پٹی پڑھا رہا ہے کہ 500 روپے مسجد میں مدرسے میں لکھوا دیں گے، ہمارا مال پاک ہو جائے گا۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے، اللہ پاک مال اللہ قبول کرتے ہیں، مسجد میں دیا ہوا مال بھی تمہارا اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے اپنی روزی کے معاملے میں اور جس زمانے میں ہم گزر رہے، بڑا نازک مسئلہ ہے، حلال کمانا بڑا مشکل ہو گیا ہے اور آدمی اس کو محسوس کرتا ہے، لیکن ہمارے استاد محترم تو یہ کہتے ہیں کہ آدمی نے حرام کھا کھا کر آدمی کا اندر کا دل اتنا کالا ہوا ہے کہ اس کو اس کا احساس بھی ختم ہو گیا ہے کہ کچھ اندر میں کالا پن آ رہا ہے، وہ بھی ختم ہو گیا، اتنا آدمی نے اندر میں حرام بھر دیا ہے۔ بہرحال فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، وہ کہہ رہے کہ بھئی جس ہوٹل سے کھانا لاؤ، ہوٹل ایسی ہوٹل سے لانا کہ جس کے اندر پاکیزہ حلال کھانا مل رہا ہو۔ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ، دیکھیو بڑی ہوشیاری سے جائیو کہ کہیں جانے کی وجہ سے کسی کو تمہاری بھنک نہ لگ جاوے، ورنہ دقیانوس بادشاہ تمہارا پیچھا کرے گا اور ہم سب کو مار ڈالے گا، کیونکہ ان کے دماغ میں تو وہی ہے کہ ابھی وہی حکومت چل رہی ہے، اس لیے انہوں نے یہ بات کہی۔ اب دیکھیں یہاں پر آپ جب سورہ کہف کی جب تلاوت کرتے ہوں گے
تو آپ کو دکھتا ہو کہ وَلْيَتَلَطَّفْ پورے قرآن کریم کے اندر ایک بڑے حروف سے لکھا ہوا ہوتا ہے. دیکھا کہ قرآن کریم کے حروف کی جو سائز ہے، اس سائز سے کچھ اور بڑی سائز پہ لکھا ہوا ہے وَلْيَتَلَطَّفْ. مفسرین فرماتے ہیں کہ اس جگہ پر قرآن کریم حروف کے اعتبار سے آدھا ہو رہا ہے. قرآن کریم کے جتنے حروف ہیں، اس میں ایک روایت یہ ہے کہ 6666 آیتیں ہیں، لیکن حروف کی گنتی بھی ہے. تو حروف کے اعتبار سے آدھا قرآن کریم اس جگہ پر جا کر مکمل ہو رہا ہے، اس لیے یہاں پر اس کو بڑے حروف سے لکھا گیا ہے. وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ. کہ کیا ہوگا کہ اگر تو ہوشیاری کے ساتھ باہر نہیں گیا اور کسی کو بھنک لگ گئی تو کیا ہوگا؟ دو باتیں ہوگی. یرجمکم، یا تو بادشاہ ہم کو سنسار کر دے گا، مار ڈالے گا، یا تو پھر کیا ہوگا؟ مجبور کر کے یعیدکم فی ملتہم، ہمیں اپنے بت پرستے ہوئے مذہب میں ہمیں داخل کر دے گا، اور پھر ولن تفلحوا اذا ابدا، اور اس وقت ہم کامیاب نہیں ہوں گے. دو چیزیں ہوگی، یا تو بادشاہ مار ڈالے گا، پتھر سے مار کے سنسار کر دے گا، یا اگر ہم اس ڈر گئے تو پھر ہمیں بادشاہ کا مذہب اختیار کرنا پڑے گا اور ہم کامیاب نہیں ہوں. دیکھیں یہاں پر بھی مفسرین نے عجیب بات لکھی ہے کہ کوئی آدمی اگر کسی کو مجبور کر رہا ہے کلمہ کفر بولنے پر، جیسے آج بھی موب لیجنگ کے جو واقعات ہوتے ہیں، اس سے اس آیت میں روشنی بھی مل رہی ہے کہ بھئی آدمی کو کسی ایسی جگہ پر جہاں آدمی کو مجبور کیا جا رہا ہے کلمہ کفر بولنے پر، اللہ کے خلاف بولنے پر یا نبی کے خلاف یا کوئی ایسی اسلامیت کے خلاف بات بولنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، تو آدمی کیا کرے؟ تو دو شکلیں ہیں، ایک تو ہے رخصت اور ایک ہے عزیمت. رخصت تو یہ ہے کہ آدمی کا اگر آدمی اپنی جان بچانے کے لیے اس کا اگر دل مطمئن ہے، نہیں بھی اندر سے تو میں ایمان والا ہوں، میں اللہ ہی کو مانتا ہوں، میں اللہ کے نبی کو ہی مانتا ہوں، میں اسلام ہی کو مانتا ہوں، دل ایسا مطمئن ہے، لیکن اپنی جان کو بچانے کے لیے اگر زبان سے کلمہ کفر کہتا ہے تو اس کا ایمان پر کوئی آنچ نہیں آئے گی، اس کا ایمان محفوظ رہے گا. ایک ہے عزیمت کہ بھئی جان جائے تو چلی جائے لیکن زبان سے میں کلمہ کفر بولنے کو گوارا نہیں کروں گا. مفسرین فرماتے ہیں کہ آدمی کو بار بار رخصت پر عمل نہیں کرنا چاہیے، کہ جہاں کہیں کسی کو پکڑا اور آدمی نے فوراً کلمہ کفر بول دیا. وہ فرماتے ہیں مفسرین کہ اگر آدمی بار بار اپنی زبان سے کلمہ کفر بولے گا تو بار بار کے بولنے کی عادی ہونے کی وجہ سے اس کے ایمان کا خطرہ ہے، چونکہ اس کے اندر سے ایمان کی عظمت ختم ہو جائے گی. اب وہ اس کے لیے آسان ہوگا کہ چلو بھائی کسی ایسی جگہ چلے گئے، کیا کریں گے، جان کا مسئلہ ہے، اور ٹھیک ہے میں اللہ کو نہیں مان رہا. بار بار اس طریقے سے بولنے کی وجہ سے اس کے اندر سے ایمان کی عظمت ختم ہو جائے گی، اس لیے بار بار رخصت پر عمل نہیں کرنا چاہیے. بہرحال یہ کہہ رہے کہ ہم دو چیزیں ہوگی، اور ہم یا تو بادشاہ ہمیں سنسار کر دے گا یا ہمیں اپنے مذہب میں لوٹا دے گا. وَكَذَلِكَ عَثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اسی طریقے سے ہم نے اس زمانے کے لوگوں پر ان کے حالات کو باخبر کر دیا. اب اس زمانے میں جو حالات، جو ماحول تھا بادشاہ کا، وہ بادشاہ تو مسلمان ہو گیا تھا، دقیانوس تو مر گیا، اور دقیانوس کے بعد کتنی صدیاں گزر گئی، 300 سال کی. اس کے بعد جو مسلمان بادشاہ تھا اس زمانے میں نے گزشتہ واقعے میں آپ کو بتایا تھا کہ بادشاہ مسلمان ہیں، لوگ بھی مسلمان ہیں، لیکن لوگوں میں دو پارٹیاں بن گئی ہیں. کچھ لوگ کیا کہہ رہے تھے کہ ہم مسلمان تو ہے لیکن ہمیں اسلام کے بارے میں جو ایک بات ہے کہ اللہ دوبارہ زندہ کرے گا سمجھ میں نہیں آتا ہے. اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ قولوا اذا كنا عظاما نخرا، ایک بوسیدہ چوری ہڈی بن جائے پھر اللہ اس کو کیسے زندہ کرے گا، سمجھ میں نہیں آتا ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں بھی اللہ اس کو زندہ کرے گا. اب جو بادشاہ مسلمان جس کا نام بتایا جاتا ہے زو، کچھ ایسا نام بتایا جا رہا ہے، اس نے اللہ سے بہت دعا کی. کتابوں میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے شاہانہ لباس کو اتار کر ٹاٹ والے کپڑے پہن لیے، اور ٹاٹ والے کپڑے پہن کر راکھ کا ڈھیر بنایا اور اس کو جا کر بیٹھ گیا، اور اللہ سے اس نے بہت دعا کی، اللہ تو کسی بھی طریقے سے کوئی ایسی شکل بنا کہ میرے لوگ، میرے زمانے کے جو لوگ ہیں ان کے دل میں بات جم جاوے کہ قیامت حق ہے، تو دوبارہ زندہ کرے گا، یہ بات صحیح ہے. تو اللہ نے بادشاہ کی دعا قبول کرنے کے لیے اللہ نے یہ انتظام کیا کہ 300 سال کے بعد ان کو بیدار کیا. اب بیدار کرنے کے بعد جب وہ تملیغہ جب کھانا لینے کے لیے باہر آیا، تو ہوٹل والے کو جب سکہ دیا تو سکہ تو اس 300 سال پرانا تھا. ہوٹل والے نے کہا کہ بھئی کوئی پرانا خزانہ ہاتھ میں لگ گیا ہے کیا؟ کہ نہیں یہ تو وہی ہے. لیکن جب اس نے بھی دیکھا کہ بھئی کچھ شہر چینجنگ ہو گیا ہے، کیا باتیں ہو رہی ہیں، تو اس نے بات بادشاہ کے دربار میں پہنچوا دی. تو بادشاہ کو جب اس بات کی اطلاع ہوئی تو بادشاہ کو بلایا، اس کے بادشاہ کے دربار میں اس کو بلایا گیا. اس نے پوری بات کہی کہ ہم اس طریقے سے 7 نوجوان تھے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے فلاں غار میں ہم ابھی بھی سوئے ہوئے ہیں، ابھی ہم بیدار ہوئے ہیں، ہمیں تو اب معلوم ہوا کہ 300 سال کے بعد ہم زندہ ہوئے ہیں. تو بادشاہ نے اس کو اللہ کا شکر ادا کیا، اور بادشاہ نے لوگوں کو کہا کہ دیکھو تم جس بات کے منکر ہو کہ اللہ دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، اللہ نے انہیں 300 سال کے بعد اللہ نے زندہ کیا ہے.
تو سارے لوگ تعجب میں پڑ گئے کہ یار یہ تو بہت زبردست بات ہے. تو بادشاہ سارے لوگوں کو لے کر وہاں گیا. اور ایک روایت یہ کہ سارے لوگوں نے ان نوجوانوں سے ملاقات کی, اور پھر لوگوں کے دلوں میں بات جم گئی کہ ہاں کہ جو اللہ 300 سال کے بعد زندہ کر سکتا ہے وہ اللہ قبروں میں ہزاروں سال سلانے کے بعد بھی اللہ زندہ کر سکتا ہے. یہ عجیب بات مفسر نے یہ بھی لکھی ہے کہ انسان کے دل میں بھی کبھی بات آتی ہے, انسان یہ سوچے کتنا ہی بڑا انجینئر ہو, وہ پلاسٹک پر نقشہ بنا سکتا ہے, پتھر پر نقشہ بنا سکتا ہے, لیکن پانی پر نقشہ نہیں بنا سکتا. لیکن اللہ نے ایک منی کے نطفے سے اللہ نے ایک بہترین شکل میں انسان کو پیدا کر دیا. تو کیا اللہ جس انسان جو کچھ نہیں تھا, کوئی مٹیریل نہیں تھا, بغیر مٹیریل کے اللہ انسان کو پیدا کر سکتا ہے, تو ایک مرتبہ بن جانے کے بعد تو دوبارہ اللہ کے لیے کتنا آسان ہے. تو اللہ فرما رہے کہ ہم نے اس زمانے کے لوگوں پر ان کے حالات کو مطلع کر دیا. کیوں کیا؟ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ, تاکہ انہیں معلوم ہو جائے اس زمانے کے لوگوں کو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا, اور قیامت کے اندر کوئی شک نہیں ہے. اب یہ ساری باتیں ہو گئی. اس وقت یہ نوجوان اندر غار میں چلے گئے. پھر روایت میں لکھا ہے کہ اللہ نے ان کو پھر ہمیشہ کے لیے موت دے دی. 300 سال تو سلایا, پھر اللہ نے ان کو ہمیشہ کے لیے موت دے دی. اب باہر نکل کر آپس میں واپس سے ایک دوسری بحث ہو گئی, جس کو قرآن نقل کر رہا ہے, اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا. کیا بحث ہو گئی کہ کچھ لوگ اس زمانے میں ابھی بھی بت پرست تھے. پوری سوسائٹی, پورا شہر تو مسلمان تھا, لیکن کچھ گنے چنے لوگ بھی اس زیارت کے لیے آئے تھے اس گفا کی. انہوں نے کہا کہ بھئی یہاں کوئی ان کے نام پر کوئی کتبہ بنایا جاوے, ان کے نام لکھے جاوے, اور ان کے نام کی کوئی عمارت بنائی جاوے. لیکن جو بادشاہ تھا مسلمان تھا, اور اس کے ساتھ جو دوسرے مسلمان, انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ اللہ والے تھے, ہم اس جگہ پر ان کے نام کی مسجد بنوائیں گے. اس لیے کہ جب بھی ہم یہاں مسجد میں جائیں گے, نماز پڑھیں گے, تو ہمیں ان کی یاد آئے گی, اور جب ان کی یاد آئے گی تو ان کی یاد سے اللہ کی یاد آئے گی. چونکہ اللہ نے عجیب وہاں کیا تھا کہ اللہ نے ان کو 300 سال سلایا ہے, پھر زندہ کیا ہے, یہ کیسے اللہ والے تھے. جب ان کی یاد آئے گی تو اس کے ذریعے سے اللہ کی یاد آئے گی, اس لیے ہم یہاں مسجد بنوائیں گے. چنانچہ چونکہ وہ بادشاہ تھا تو وہ اپنے بات پر غالب آ گیا. قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ بادشاہ تھا تو اس نے اپنی بات کو منوا کر وہاں مسجد بنوائی. اب یہاں مفسر نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں, لیکن ایک بات میں عرض کر دوں کہ ویسے تو جہاں قبر ہو وہاں مسجد بنانا جائز نہیں. اس میں ایک شبہہ یہ ہوگا کہ اگر مسجد بنے گی اور قبر بھی ہوگی تو پھر کیا ہوگا, ایک بت پرستی اور ایک شرک شروع ہو جائے گا کہ لوگ قبروں کو بھی سجدہ کریں گے. حالانکہ ہماری شریعت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری قبر, ہماری نبیوں کی قبر کو تم سجدہ گاہ مت بناؤ, اور کسی بھی قبر کو سجدہ گاہ بنانا جائز نہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہاں مسجد بنے گی تو پھر دھیرے دھیرے جب ایک نسل, جب دوسری نسل جائے گی تو کیا کہیں گے کہ بھئی اللہ والے تھے, ان کے مسجد کے پاس قبریں ہیں, تو بھئی یہ تو ہمارے فلاں تھے. اب لوگ پھر ان سے مانگنا شروع کر دیں گے, تو بت پرستی کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ اس زمانے کی بات تھی کہ قبر کے جہاں بزرگوں کی قبریں ہوں وہاں مسجدیں بنوائی جاویں. ہمارے زمانے میں جہاں قبریں ہوگی وہاں مسجد نہیں بنائیں گے تاکہ بت پرستی کا سلسلہ شروع نہ ہو جائے. اور کہیں مسجد ہے بھی, قبر ہے اور اس کے قریب میں مسجد ہے, اور آدمی نماز کے لیے اب کیا کرے, تو کہا کہ اگر اس کا قبلے کی طرف اس کا رخ ہے اور قبر باہر کی طرف ہے تو ایسی مسجد میں نماز پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, ایسی مسجد میں آدمی نماز بھی پڑھ سکتا ہے. بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں, اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. ایک بات یہ بھی ہے کہ اب جب یہ باتیں ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو نصارہ تھے وہ آپس میں اب چرچا کرنے لگے. کیا چرچا کرنے لگے کہ وہ جو لوگ غار میں گئے تھے وہ کتنے تھے. سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم, کچھ لوگ کہنے لگے کہ بھئی یہ 3 تھے, چوتھا ان کا کتا تھا. ویقولون خمسۃ سادسہم, اب کچھ لوگ کہنے لگے کہ بھئی یہ 6 لوگ تھے, 7واں ان کا کتا تھا. آگے اللہ فرمائے رجما بالغیب, لیکن یہ اندھیرے میں تیر چلا رہے. ان دو فریق کے ایک فریق نے کیا کہا کہ 3 تھے, چوتھا ان کا کتا تھا. دوسرے کہہ رہے کہ 5 تھے, چھٹا ان کا کتا تھا. آگے اللہ فرمائے رجما بالغیب, کہ لوگ اندھیرے میں تیر پھینک رہے, ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. پھر آگے اللہ تیسرا قول بیان کر رہا ہے وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ, یہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. اب اس کے بعد اللہ رجما بالغیب نہیں لا رہے. معلوم ہو رہا ہے کہ یہ قول صحیح تھا کہ یہ 7 تھے, 8واں ان کا کتا تھا. آگے اللہ فرما رہے قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ, دیکھیں عجیب بات اللہ ارشاد فرما رہے, سننے کے لائق ہے. بات اے رب, یہ پیارے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب ان کی گنتی کو زیادہ جانتا ہے.
ما یعلمہم الا قلیل، اور بہت ہی کم لوگ اس کی گنتی کو جاننے والے ہیں۔ یعنی یہاں سے ایک اصول بتایا کہ فلاں بغیر بیکار بحثوں میں آدمی کو نہیں پڑھنا چاہیے، جس سے دین کا دنیا کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہوتا ہے نا آدمی کہ اصحاب کہف کے کتے کا کلر کیسا تھا، اصحاب کہف کیسے تھے، اب اس چرچا میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے ہمارا کوئی دین کا دنیا کا کوئی فائدہ ہے؟ جو واقعی کے جس پہلو اللہ تعالیٰ ہم نے بیان کر دیا بس اسی کو مان لو، باقی وہ کتا کیسا تھا، اس کا کلر کیسا تھا۔ آج بھی ہمارے زمانے میں بھی بہت ساری بحثیں واٹس ایپ پر چل جاتی ہیں، ایسے ایسے سوال آدمی بھیجتا ہے، پھر کہتا ہے کہ بھائی اس کو ثواب سمجھ کر آگے فارورڈ کرو۔ فرمایا کہ بھائی فلا تماری فیہم الا مران ظاہر، آپ ان سے کوئی بحث بھی مت کیجیے اور کوئی سوالات بھی اس تعلق سے مت کیجیے، کیونکہ اس کا کوئی تعلق دین سے دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور آپ اگر اس سوالات میں پڑھیں گے بیکار سوالات میں تو جو اصل مقصد ہے واقعے سے وہ فوت ہو جائے۔ معلوم ہوا کہ آدمی کو ایسی چیزوں میں جس کا تعلق نہ دنیا سے ہے نہ دین سے، ایسی بیکار بحثوں میں آدمی کو پڑھنا نہیں چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔